من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب اللہ. آج 13 رجب المرجب جناب مولا کائنات شیر خدا ولی اللہ ید اللہ وجہ الکریم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا جشن منا رہے ہیں، جس پر ایک حدیث مبارکہ آپ صاحبان کی نظر کرتا ہوں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا مسلمان علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے خصائص علی ایک ایسی کتاب مرتب فرمائی کہ جس میں انہوں نے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں وہ ساری جمع فرمائی. اس میں سب سے پہلی جو حدیث مبارکہ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم فرمائی وہ حبت ارنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں. یہ احادیث مبارکہ مستدرک حاکم، مناقب کوفی، فضائل احمد، مسند احمد، ان ساری کتب میں تفصیلاً درج ہے اور صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی نماز پڑھنے والے میرے اور آپ کے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. اس کے بارے میں ایک دوسری احادیث مبارکہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کرنے والے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. تاریخ دمشق، شرح ابن ابی حدید اور مستدرک حاکم، مسند احمد، ان تمام کتب میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں. یعنی کہ جب نماز کا حکم ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پہلی ادا فرمانے لگے، تبھی سے میرے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، اور سب سے پہلے نمازی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے مقتدی بھی مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بے پناہ شانوں کے مالک ہیں۔ اللہ نے انہیں بے حساب شانیں عطا فرمائی۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل سپاہ سالار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے سچے اور عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی 3 صفات ایسی ہیں جن میں سے اگر میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں عبادتیں ریاضتیں لے لی جائیں اور ان میں سے ایک عمل مجھے مل جائے جو مولا کائنات کو ملے تو یہ میں خود کے لیے کافی سمجھوں گا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا ٹائٹل جو مولا علی کے پاس ہے جو کسی اور کو نہ مل سکا وہ ہے شب ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بستر پر سونے کا۔ وہ ایک ایسی رات تھی جس رات تمام کفار مکہ نے عہد کیا اور 13 قبیلوں کے لوگوں نے مل کر ایک ایک بندہ دیا کہ وہ آج معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے، لیکن اللہ کریم نے اس سے پہلے ہی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی المرتضی کو اپنے بستر مبارک پر سونے کا حکم فرما دیا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی رشک کر رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام بھی رشک کر رہے تھے کہ کیا ہی محبت ہے کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرنے کے لیے بستر پہ لیٹا ہے جہاں پہ یقینی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ نے مولا کائنات کو اس جگہ پہ کامیاب و کامران فرمایا۔ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا موقع جب مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھائی بھائی بنایا، انصار اور مہاجرین کو آپس میں جب بھائی بھائی بنایا، سب کو بھائی بناتے جا رہے تھے۔ جب سب انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بن گئے، مولا کائنات
علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس اس نور والے چہرے کی طرف دیکھ کے مولا کائنات نے عرض کی کہ میرے لیے کیا حکم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور میں اور تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ ٹائٹل، یہ منزل، یہ مقام، یہ عزت دنیا پہ صرف مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ہی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی بنایا۔ رشتے میں چچا زاد بھائی تھے، مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بھائی بنایا۔ اس کے بعد جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ رات کبھی نہیں بھول سکتے کہ جس شام کو نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مقام پہ فرمایا تھا کہ صبح میں اسلامی لشکر کا علم اس کو عطا کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جناب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات تمام صحابہ اکرام بے قرار تھے، ساری رات دعائیں اور مناجاتیں اللہ سے کرتے رہے، سجدے کر کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا رب العالمین یہ صبح علم مجھے عطا کر دے۔ سب صحابہ اسی حال میں رات گزارے کے اٹھے کہ اللہ علم صبح ہمیں عطا فرمائے، لیکن صبح جب نور والی صبح طلوع ہوئی، نور والے نبی نے، غیب جاننے والے نبی نے، دلوں کے حال جاننے والے نبی رحمت نے بآواز بلند فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اس وقت مولا کائنات کو آشوب چشم تھا، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی رحمت نے اپنا رحمت والا لباب دہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت والا لب مولا کائنات کے چشم مبارک میں لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا علم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا، شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور دعاؤں کے ساتھ کیا
اور مولا کائنات کے ہاتھ سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ یہ تینوں واقعات حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما کے فرماتے ہیں کہ یہ تین فضیلتیں ایسی ہیں مولا کی جو کسی کو حاصل نہیں، اور اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں عبادتیں ریاستیں لے لی جائیں اور ان میں سے ایک بھی نیکی مجھے دے دی جائے، یہ ایک ٹائٹل، یہ ایک خوبی مجھے دے دی جائے تو یہ میرے ساتھ کے لیے کافی ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ اس تمام معاملے کو غور دیکھیں تو سمجھ یہی آتی ہے کہ مولا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ یہ افضل و اعلی انسان تھے، اولیاء کے امام ہیں، پیشوائے اولیاء علی المرتضیٰ ہیں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل چلی، آج تک جتنے بھی سید ہیں وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں۔ المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم پیشوائے اولیاء۔ ہماری ہزار جانیں بھی ہوں مولا کائنات پہ قربان، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب صحابہ سے افضل، اہل بیت میں سے المرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی جتنی شان عظمتیں بیان کر سکیں، یہ وقت، یہ صدیاں، یہ سال کم پڑ جائیں گے، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مبارک بیان نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہی کہیں گے کہ مولا تجھے سلام، تیری اولاد کو سلام، اے مولا تجھے سلام، تیری اولاد کو سلام۔ اے الہی یہ عشق علی ہمیشہ سلامت رکھنا، دم دم کے ساتھ، ایک ایک سانس کے ساتھ میرے اللہ علی 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 کا ذکر ہمارے سینوں میں جاری رکھنا۔ صدق اللہ العظیم۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔